بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گی۔ اللہ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی رہوں گی اور آپ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایک اچھا پیارا سا میٹھا سا رشتہ ہے۔ کالج میں جب میں فری ہوتی ہوں نا، تو اکثر میں اپنے سر پہ ایسا اپنی چادر لے کے نا، تو وہ ایک ٹینٹ سا بنا کے، ایک خیمہ سا بنا کے اس کے اندر بیٹھ جاتی ہوں اور دھوپ کو انجوائے کرتی ہوں۔ ادھر ہی بیٹھ کے کتابیں پڑھتی ہوں، ادھر ہی بیٹھ کے موویز دیکھتی ہوں جب میں فری ہوتی ہوں۔ تو ایسی ایک بات آپ لوگوں سے کرنی ہے، کافی دنوں بعد سامنے آ رہی ہے، لیکن کچھ ہماری ترجیحات غلط ہے، کچھ ہماری اچھا ہوا کیا کہ میرے بھانجے نے مجھے فون کیا، تو مجھے کہتا ہے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بیٹے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک بڑا تگڑا رواج آ رہا ہے کہ بندے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں مسجد کے اندر، 2 رکعت فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ان سے کہو کہ آپ سنت پڑھیں، تو کہتے ہیں کہ سنت تو فرض نہیں ہے، تو جلدی میں ہوں۔ پھر میری بہن دوسری بہن نے کہا کہ نہیں امن، ایسا ہے نا کہ مرد جو ہے وہ فرض پڑھتے ہیں مسجد میں، اور سنت جو ہے وہ گھر میں پڑھتے ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کہتے نہیں آپا وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ سنت پڑھتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس سنت کوئی فرض تو نہیں ہے نا، ہم فرض پڑھتے ہیں بس چلے جاتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میری اپنی فیملی میں، میرے اپنے لوگوں میں بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں جو جلدی فرض پڑھ لیتے ہیں اور جائے نماز سے اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت کوئی فرض تو نہیں ہے۔ تو سنت کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے اپنے بچے کو جب سمجھا رہی تھی، بھانجے کو، تو میں نے اسے کہا امن میں تمہیں نا اس کا جواب دے دیتی ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے نا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں نا، تو میرے کسی بڑے نے سمجھایا تھا کہ عبادت ہے ہی عقل کے تعطل کا نام۔ آپ عقل کو سائڈ پہ کرتے ہیں، عقل کو سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ عقل کے پیرامیٹرز پہ اس کو نہیں جان سکتے، آپ عقل کے پیمانوں میں سے نہیں ناپ سکتے، آپ عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہت حد تک نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں پر ایک انجینئر تھا جو اللہ پاک کو نہیں مانتا تھا، تو اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ تم میڈم سے میرا نام لے کے کہا کہ آپ ان سے بات کرو۔ اس لڑکے نے مجھے کال کی، تو میں نے اسے کہا بچی بات یہ ہے کہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا نا، تو میں نے کہا بچی بات یہ ہے کہ تمہارا جو ہے نا، پہلا تو تمہیں اعتبار کرنا پڑے گا، یؤمنون بالغیب، پہلا تو ایمان تو تجھے غیب پہ لانا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اللہ پاک تمہارے اندر ہی سے تمہیں بتا دے گا کہ میں ادھر ہوں جی، ٹھیک ہے، میں ادھر ہی ہوں، وہ جس کا تمہاری میڈم نے ذکر کیا میں وہی ہوں، لیکن پہلا تجھے اعتبار غیب پر ہی کرنا پڑے گا۔ تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ غور و فکر کے ساتھ بھی ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو غور و فکر سے ماورا یہ ایک معاملہ ہے، یہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یہ غور و فکر سے ماورا معاملہ ہے۔ دیکھو، اس پہ غور و فکر کر کے آپ ایک حد تک اسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے یہ بات فائدہ مند تھی اور یہ بات نقصان دہ ہے۔ یہ بات آپ ساری غور و فکر سے کسی حد تک سمجھ سکتے ہو، لیکن مکمل حد تک نہیں سمجھ سکتے۔ تو میں انہیں بتا رہی تھی کہ جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا نا، تو اس پہلے انسان کو اللہ پاک نے دے دیا تھا، ایک طریقہ کار دیا تھا کہ تم نے اس طریقہ کار کو فالو کرنا ہے۔ اس پہلے انسان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ زندگی ہے، اس طرح گزارنی ہے۔ تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ اسلام دین فطرت ہے، آپ بھی کہتی ہیں، سب کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ تو پھر فطرت میں تو بہت چیزیں شامل ہیں، تو اس کو پھر تو انہیں میں سمجھا رہی تھی کہ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو اگر ہم کسی محفل میں لے جائیں اور وہ بچہ، اس کو واش روم کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس محفل کو ہی واش روم سمجھ لے گا، لیکن
اس کی اصل فطرت وہ نہیں ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھا ہوا ہے اسی جگہ کو گیلا کر دیں. یہ اس کی اصل فطرت نہیں ہے. اصل فطرت اس کی یہ ہے کہ وہ واش روم میں پردوں کے پیچھے جائے. اصل فطرت اس کی یہ ہے. اصل فطرت یہ نہیں ہے. یہ حیوانی فطرت ہے. ہم بہت مطلب یہ سطحی حیوانی فطرت ہے. بہت نچلے درجے کا شعور ہے. جب وہ بشعور ہو جائے گا نا, جب وہ اپنے اصل تک پہنچے گا, اپنے اصل تک پہنچ کے انسان وہ والی حرکتیں نہیں کرتا یہ جو آج کل سوسائٹی میں ہو رہی ہیں, مطلب جو ہم آپ سب لگے ہوئے ہیں. تو میں انہیں بتا رہی تھی کہ آپ کو پہلا اعتبار تو انسین کا ہی کرنا پڑے گا. آپ کو یا تو میری بات ماننی ہوگی یا پھر آپ کو کسی نہ مطلب کتاب میں پڑھی ہوگی کسی پہ مطلب, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک تمہارے اندر سے اپنے ہونے کی گواہی تجھے دے دے گا. یؤمنون بالغیب, تمہیں غیب پر ایمان. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا ہے نا کہ غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے, یہ ان کے لیے ہے ہدایت جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں اللہ کے راستے میں 10 روپے دے رہی ہوں تو مجھے 100 ملیں گے, اور 100 دے رہی ہوں تو 1000 ملیں گے. جیسے حضرت علی نے فرمایا کہ جب تمہارے حالات خراب ہوں تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ 10 روپے تو نظر آ رہے ہیں, وہ 100 روپے تو نظر آ رہے ہیں, لیکن جو اس کے جواب میں ملیں گے وہ نظر نہیں آ رہے. جو اس کے جواب میں ہمیں ملنا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس نظر نہ آنے والے پہ ہمیں اعتبار کرنا پڑے گا. تو اصل میں ہمیں پہلا اعتبار تو انسین کا ہی کرنا پڑے گا. اور میں اس کو نہیں سمجھ سکتی کہ جھک کے جب میں پڑھتی ہوں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, یا میں سجدے میں جا کے کہتی ہوں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ, یا صفا و مروہ میں دوڑے لگاتی ہوں, یا میں اس پلر کو کنکر مارتی ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے, دماغ سے نہیں ہے, ہمارے دل سے ہے. اور دل نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا, دل نے غلط نہیں دیکھا. تو ہماری ادھر ایک دوست تھی, پرنسپل تھی کسی کالج کی نا, تو وہ ایک دفعہ بتا رہی تھی کہ کہتی ہے کہ جب میں سنتی تھی کہ لوگ خانہ کعبہ میں جا کے ایسے روتے ہیں اور روزے رسول پہ ایسے روتے ہیں, تو مجھے بڑا مطلب شودے سے لگتے تھے کہ یہ کیا کرنے, رونا بھی بھلا کیا, رونا کیوں آئے. تو کہتی ہے کہ جب میں چلی گئی تو مجھے یہ کہا گیا کہ وہاں پر ایک لائن ہوگی, وہاں پر تم نے اپنے پاؤں رکھنے ہیں اور تب تک تم نے اوپر نہیں دیکھنا. مجھے بتا رہی تھی, کہتی ہے رضیہ, میں اس لائن پہ جب پہنچ گئی نا, میں نے اس پہ اپنے پاؤں رکھے, اور جب میں نے اوپر نظر کی تو مجھے خانہ کعبہ نظر آیا. اور کہتی ہے میں دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئی. میں خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ گئی نا. تو بات یہ ہے کہ یہ دل کے معاملات ہیں, اس میں آپ ہر وقت دماغ کو نہیں گھسیڑ سکتے, آپ ہر وقت دماغ کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں سکتے. دماغ کی اتنی اوقات نہیں ہے, عقل کی اتنی اوقات نہیں ہے. یہ ہمارے نوکر تو ہے, ان کو آقا نہ بنایا کرے, اس کو آقا نہ بنایا کرے کہ سنت جو ہے وہ فرض نہیں ہے تو ہم اس لیے رہنے دیتے ہیں. وہ کون سے بزرگ تھے, انہوں نے سنت چھوڑ دی تھی تو نبی پاک نے ان سے باقاعدہ خفگی کا اظہار فرمایا تھا. آپ سنت کو یہ کہہ کے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ فرض تو نہیں ہے, تو آپ توہین کر رہے ہیں. آپ غلط, اللہ معاف کرے, توہین تو خیر نہیں کر رہے, لیکن یہ کہ کچھ کر رہے ہیں, کچھ غلط کر رہے ہیں. یہاں پر نا ایک مزیدار قول ان کا ابن العربی کا. ابن العربی فرماتے ہیں کہ الحق محسوس والخلق معقول. تو خلق کو ہم نے عقل کے پیرامیٹر سے سمجھنا تھا, اور حق کو ہم نے محسوس کرنا تھا, اور حق پہ ہمیں شک نہیں ہونا تھا. شک میں ہم ہیں جو ہیں یا نہیں ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ بندہ مر کے ایسا ہو جاتا ہے نا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. مطلب میں ہر مہینے اپنے والد صاحب کے گھر جایا کرتی تھی, وہاں 2-3 دن رہتی تھی, پھر وہ مجھے چھوڑنے آتے تھے. میں اپنے والد صاحب کو نہ دیکھتی نا تو میری جان پہ بناتی, لیکن کتنے عرصے سے میں نے ان کو نہیں دیکھا. ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں. تو ہمارا جو ہونا ہے یہ شک میں ہے. یہ اس کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑائیں, اور جو محسوس ہے, حق تو محسوس کیا جاتا ہے, اور محسوس ہم دل سے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو دل سے نہیں سوچتے, اور دل نے جو دیکھا وہ غلط نہیں دیکھا. تو ہم نے اور عبادت کیا ہے, عقل کے تعطل کا نام ہے.
آپ عقل کو سائڈ پہ کرتے ہیں، آپ ماننے والے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور مزیدار بات ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں نا، آپ سکون محسوس کرتے ہیں. آپ چاہے اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن سکون کنفرم ہے. یہ سکون مل رہا ہے تو یہ ایک مزیدار بات ہے کہ آپ کو سکون اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے ہی میں ملے گا. تو یہ والی باتیں چھوڑ دیں کہ سنت سنت ہے اور فرض فرض ہے اور ہم فرض پڑھیں گے اور سنت نہیں پڑھیں گے، یا یہ وہ لٹرم پٹرم، ٹھیک ہے. اور ابن العربی فرماتے ہیں نا کہ جو جنت کے پھل ہیں وہ دوزخ کی آگ سے پکتے ہیں. تو دوزخ کی آگ کے لیے تیار رہا کرے، جنت کے پھل اسی سے. اور جنت بھی ہمارا وہ نہیں ہے، جنت بھی ہماری منزل نہیں ہے. جنت ایک انعام ہے، منزل تو اللہ کریم ہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں. اللہ حافظ.